بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، بغداد شہر میں ایک امیر شخص رہتا تھا جو ہر وقت رقص و سرود اور ناچ گانے کی محفلیں سجائے رکھتا، اور اکثر اس کے لغو گانوں کی آوازیں باہر گلی کوچوں تک سنائی دیتی۔ ایک روز کسی اللہ کے بندے کا ادھر سے گزر ہوا تو انہیں بھی اس شخص کے گھر سے ناچ گانے کی آوازیں سنائی دی۔ اتفاق سے اسی گھر سے ایک نوکرانی گھر کا کوڑا کرکٹ پھینکنے باہر نکلی۔ اس اللہ کے بندے نے اس نوکرانی سے پوچھا، کیا یہ گھر کسی آزاد شخص کا ہے یا کسی غلام کا؟ سوال بڑا عجیب تھا۔ وہ نوکرانی بولی، آپ مکان کی ظاہری خوبصورتی اور زیبائش و آرائش کو نہیں دیکھ رہے کہ یہ کس شخص کا گھر ہو سکتا ہے؟ میرا مالک بغداد کا امیر ترین شخص ہے۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا، ہاں لگتا بھی ایسا ہے کہ یہ گھر کسی آزاد کا ہی ہوگا، کیونکہ اگر یہ کسی کا غلام ہوتا تو اس کے گھر سے یوں موسیقی کی لغویات اور راگ رنگ کی آوازیں بلند نہ ہوتی۔ عجیب تاثیر تھی اس اللہ والے کے جملوں میں۔ جب وہ نوکرانی کوڑا ڈال کر واپس گھر گئی تو مالک نے اس نوکرانی سے تاخیر کی وجہ پوچھی تو جواباً اس نے کہا کہ باہر ایک شخص نے مجھ سے آپ کے بارے میں عجیب و غریب بات کہی ہے۔ مالک بولا، وہ کیا بات تھی؟ نوکرانی بولی کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ گھر کسی آزاد کا ہے یا غلام کا۔ میں نے کہا، آزاد کا ہی گھر ہے۔ تو اس شخص نے کہا، ہاں واقعی وہ آزاد ہے۔ اگر غلام ہوتا تو یوں رقص و سرود کی آوازیں اس کے گھر سے بلند نہ ہوتی۔ اس شخص کا یہ جملہ سیدھا اس امیر زادے کے دل پر لگا اور جلدی سے باہر بھاگا تاکہ اس اللہ والے کا شکریہ ادا کر سکے جس نے اس کے دل اور عقل پر پڑے گناہ اور جہالت کے پردے اتار دیے تھے۔ یہ شخص اتنی بے قراری میں باہر نکلا کہ جوتا پہننا ہی بھول گیا اور ننگے پاؤں ہی اس اللہ والے کے پاس پہنچا اور صدقے دل سے توبہ کی، اور پھر اپنی توبہ اور اس لمحے کو یاد رکھنے کے لیے اس نے طے کیا کہ زندگی بھر جوتے نہیں پہنے گا۔ تاریخ نے اس شخص کا نام بشر حافی بتایا ہے۔